مجھے ایک بات بتاؤ، پاکستان آرمی کو پکار رہی ہے مسجد اقصی، اور یہ میسج لکھا ہے کہ افواج پاکستان میں موجود ہمارے والد بھائیوں بیٹوں ایک ہفتے سے زائد ہو چکا ہے، جو بھی کچھ ہوا ہے یہ پورا میسج سامنے موجود ہے اردو زبان کے اندر۔ میں صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو خالص اردو نہیں سمجھتے بلکہ ہندی سمجھتے ہیں، تو آپ لوگ دیکھیں کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ ایک طرف فلسطین کے اوپر جو ہے نا وہ اسرائیل نے جو بھی کچھ کیا، اور غزہ کے اوپر جو بھی کچھ کیا، یہ لوگ کیا کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اب یہ ایموشنل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان آرمی کو کہ تم وہاں جاؤ، تم وہاں کیوں نہیں جا رہے۔ بات یہ ہے کہ یہ کون ہے، شکل کا پتہ نہیں، عقل کا پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ کون لوگ ہیں کیا ہے۔ شکلیں چھپا چھپا کے جو ہے نا وہ ایموشنل کرنا لوگوں کو، شکلیں چھپا چھپا کے لوگوں کو کہنا کہ تم جاؤ، تم لڑو، تم مرو، تم یہ سب کرو، یہ کام تو مذہبی پیشوا بھی کر رہے ہیں صدیوں سے۔ یہی کام تو مذہبی پیشوا کر رہے ہیں صدیوں سے، جس کی وجہ سے آج ان کی جو نیچے کی عوام ہے کٹ پتلیوں کی طرح ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہے، پیٹ رہی ہے۔ بھائی یہ فلسطین میں ہو کیا رہا ہے، یہ غزہ میں ہو کیا رہا ہے، یہ اسرائیل اور غزہ کی جو جنگ چل رہی ہے یہ تو اسی طرح ہے جس طرح کشمیر اور کشمیر کے اندر مسلمان اور ہندوؤں کی جنگ چلتی ہے۔ ڈفرینس کیا ہے؟ تو کیا پاکستان آرمی وہاں پہ جا کے بھی لڑنا شروع کر دے؟ دوسری بات کہ یہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے پاکستان آرمی کے حوالے سے کہ پاک آرمی کود جائے، یہ کر دے، وہ کر دے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، رون دو، یہ کر دو، فلانا ڈھماکا، جو بھی کچھ اس میں ہے، جس طرف غازہ ہے اس کے قریب کے اندر کتنے ممالک ہیں مسلمانوں کے؟ عرب کے کتنے ممالک ہیں، اور دوسرے کتنے ممالک ہیں، اور ان کے پاس دولت کتنی ہے مجھے یہ بتاؤ، ہے یہ دولت یا نہیں ہے؟ پاکستان کے حوالے سے کیا کسی کو پتہ نہیں ہے پاکستان کی اکانومیکل سچویشن اس وقت کیا چل رہی ہے؟ پاکستان کے ساتھ اس وقت کیا سچویشن ہے؟ دنیا جانتی ہے، میڈیا پہ خبر رکھنے والے جانتے ہیں۔ پاکستان کی فوج کو اس طرح سے پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں؟ کیا یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی فوج ایموشنل ہو کے میدان میں کود پڑے، پیچھے سے جو ہے نا انڈیا اپنی اوقات دکھا دے، جو ہندو ہیں وہ اپنی اوقات دکھائیں؟ وہ تو کشمیر کے اوپر اب تک قبضہ نہیں چھوڑا، تو پھر یہاں سے اتنے دور پاکستان سے وہ لوگ پہنچے پاکستان کی آرمی پیچھے سے سوائے کرنے کے لیے؟ مجھے نہیں پتا اس میں ان لوگوں کے کیا ایسے ایسے مقاصد ہیں جو ہم سامنے نظر نہیں آتے۔ یہ قرآن کی آیت لگا دینا، پھر تھوڑے بہت ایموشنل قسم کے بیانات جاری کرنا، یہ کام مذہبی پیشوا بہت پرانے دور سے کرتے آ رہے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کا خون زیادہ جوش مار دیتا ہے تو وہ اٹھا کے غیر مسلموں کے اوپر جا کے بم پھاڑ دیتا ہے، پھر وہ نعرہ تکبیر لگاتا اللہ اکبر، وہ سمجھتا ہے اس نے بہت بڑا جہاد کر دیا، اور اس نے غیر مسلموں کی معصوم بچوں کو عورتوں کو تباہ کر دیا، مار دیا، اس کو وہ جہاد سمجھتا ہے۔ ایسی یہی وہ چیز ہے کہ غیر مسلموں کی طرف بھی یہی ہوتا ہے۔ یہ جو اسرائیل کے جو آرمی ہے، اسرائیل کی آرمی اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی جوائن ہو رہے ہیں، جو غازہ کو مارنے، غازہ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور مارنے پہ لگے ہوئے ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ بھی برین واش لوگ ہیں۔ ان کو بھی ان کے مذہبی پیشواؤں نے اپنی یہی چکنی چڑی باتوں کے ذریعے تو پھنسایا ہے، ورنہ تو دنیا کا ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات 21ویں صدی میں اللہ نے ثابت کر دی ہے کہ وہ ماؤں کے پیڑوں میں سے بچے بنا کے نکالتا ہے۔ اللہ نے بچوں کے منہ سے اپنے نام کی گواہی دلوا کے سنایا کہ اللہ ہے جو کریٹر ہے، اللہ ہے جو کنٹرول کرتا ہے، اللہ نے بادلوں کو کنٹرول کر کے دکھایا، اللہ نے زمین اور آسمانوں کے اندر نشانیاں ظاہر کی ہیں 21ویں صدی میں۔ تو دنیا بھر کے اندر یہ نشانیاں ہیں تو صحیح، اب کدھر بھٹک رہے ہیں لوگ، اب کیا چاہتے ہیں لوگ؟ یہ جنگوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا، ایک دوسرے کو ایموشنل کر دینا، دوسرے کو جذبات کو بھڑکا دینا تاکہ وہ دوسرے ملک پہ حملہ کر دے اور اس پہ ایٹم بم مار دے، میزائل مار دے، یہی تو اسرائیل میں ہو رہا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا لوگ اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ جنگ سے کیا ہوتا ہے تو اسرائیل اور غزہ کے ساتھ جو آپس میں ہو رہا ہے اس کو آبزرو کر کے دیکھو، دور سے فلم کی طرح دیکھو، تھوڑی دیر غور کرو ایکچوئل میں سین ہوتا ہے کیا ہے جب جنگ ہو جاتی ہے۔ ہزاروں سے زیادہ گھر تباہ ہوتے ہیں، شاید لاکھوں گھر تباہ ہو جائیں، پھر جب اتنی بڑی جنگیں ہوں، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں رہتا، پینے کو پانی نہیں ہوتا، پیٹ میں بھوک لگی ہو نا جس کی، اس سے پوچھو اس بھوکے سے کہ بھوک کی کیا حالت ہے۔ پیٹ بھرے ہوئے میکڈونلڈ کھانے والے، ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھانے والے، ان سے نہ پوچھو، ان کو نہیں پتا بھوک کیا ہوتی ہے۔ خالی ٹویٹ مار دینا، خالی ایک بیان جاری کر دینا، ایک خالی منہ سے بولنا، میں بھی بات ہی کر رہا ہوں نا، لیکن جب میرا پیٹ خالی ہو اور مجھے 3 4 دن کھانا نہ ملا ہو نا، تب میں اس طرح بات نہیں کر سکتا۔ آئی سمجھ میں؟ پیٹ بھرا ہوتا ہے نا، یا کھانا پینا چل رہا ہو، تب انسان سکون سے بات کر لیتا ہے۔ جس کے پاس نہیں ہوتا اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا اتنا سوچے بیٹھے بات کرے، وہ اسے کھانے کی فکر ہوتی ہے، کہیں سے 2 لقمے پانی، چند لقمے پانی مل جائے اور کھانا مل جائے۔ یہ ہوتی ہے سچویشن جنگ سے۔
تم لوگ چاہتے ہو یا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر جو ہے نا پاکستان میں، انڈیا میں، امریکہ میں، فلسطین میں اور دیگر اور بھی ممالک میں یہ سچویشن ہو کہ لوگ کھانے کے لیے ترس رہے ہوں، ان کے بچے ان کے سامنے تڑپ رہے ہوں، ماؤں کے سامنے ان کے چھوٹے بچے تڑپ رہے ہوں، ماؤں کے ہاتھوں میں ان کے بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہوں، یہ چاہتے ہیں کیا؟ بھائی اس کا مقصد، یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں، کیا دنیا کے باقی سارے ممالک سو رہے ہیں اس وقت؟ کیا پاکستان کے علاوہ دنیا کے سارے مسلم ممالک سو رہے ہیں اس ٹائم؟ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس دولت کی کوئی کمی ہے؟ بہت دولت ہے. کیا ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی کمی ہے؟ بہت کھانا پینا ہے. پھر یہ فریادیں کیوں کرنی پڑتی ہیں لوگوں کو چندے خیرات کے نام پر کہ پاکستان سے جاؤ، پاکستان سے بھیجو، پاکستان سے یہ کرو؟ پاکستان پوری دنیا کو پال رہے گا بیٹھ کر؟ پاکستان تو خود دنیا کے اندر کے بہت سارے قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے اس وقت. میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں آتا کس نے کیا قرض لیے، کس نے کیا کیا، وہ اللہ حساب کتاب خود کر لے گا وہ اپنے غداروں نافرمانوں کا. میں یہاں یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے جو کچھ عقل دی انسانوں کو اس کو وہ یوز کرے. کہ جب 21ویں صدی میں اللہ یہ ثابت کر چکا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، تو دنیا کے سارے انسانوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سب کے سب سرنڈر کر دیتے اور اللہ کے سامنے سر جھکاتے اور سب کے سب اسلام قبول کر لیتے. ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ ایسا اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ دنیا کے جتنے بھی مسلمانوں کی میجورٹی ہے وہ دنیا کے غیر مسلموں تک اللہ کی وہ نشانیاں نہیں پہنچا رہے. پتہ نہیں کس بات کا جوش اور جذبہ لگایا ہوا ہے کہ صرف قتل و غارت کرو، صرف بم باریاں کرو، صرف مار دو دھاڑ کر دو، قتل و غارت کر دو تو ہی یہی بس جہاد ہے اور یہی یوں ہے اور اسی طرح سے ہوگا سب کچھ. کیوں ہوگا بھائی؟ کیا اس کے بغیر کام کا جب سلوشن ہے، جب اس کے بغیر سلوشن موجود ہے، جب اس کے بغیر روحانی طاقتوں کے ذریعے سلوشن موجود ہے؟ مولانا ابرار عالم نے مغرب سے سورج نکالنے کا چیلنج کیا ہوا ہے غیر مسلموں کو، مردے کو زندہ کرنے کا چیلنج کیا ہوا ہے، بھڑکتی آگ میں جانے کا چیلنج کیا ہوا ہے. کر لو عمل، کر لو ان کی بات پہ عمل، بلا لو ان کو چیلنج کے لیے، بلاؤ غیر مسلموں کے بڑے بڑے مذہبی پیشوا، لگاؤ عالمی میڈیا اور بلا لو مولانا ابرار عالم صاحب کو. کیوں نہیں بلا رہے؟ بلاؤ نا. جب ایک مسلم دین اسلام سے موجود ہے، وہ چیلنج کر کے بیٹھا ہوا ہے، ایک مسلم دنیا کے سارے غیر مسلموں کو چیلنج کیا ہے، اس مسلم کو بلا کے دنیا کے غیر مسلموں کو کے مذہبی پیشواؤں کو شکست دلواؤ. تو عالمی میڈیا پر بغیر لڑائی جھگڑے کو، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، بس جلدی بھی بھڑکتی آگ کے اندر بغیر کیمیکل استعمال کیے چلے جائیں. تو ان کے بھی مذہبی پیشوا آ جائیں، یہودی عیسائی ہندوؤں کے، اور دین اسلام سے مولانا ابرار عالم صاحب ہیں. کر لو مقابلہ ان کے ساتھ، دیکھ لیں کہ باقی عوام کے بھڑکتی ہوئی آگ کس کو بچاتی ہے. اللہ کے کنٹرول میں، اللہ بچا لے گا یہ اپنے حکم سے مولانا ابرار عالم صاحب کو، اور ان کے ساتھ اگر اور بھی مسلم آ گئے اس وقت مقابلے پر، اللہ انہیں بھی بچا لے گا آگ میں جلنے سے. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے لیے تو یہ ایسے ایسے معمولی سا کام ہے. دوسری بات کہ رہ گئے سورج کے اوپر آ جاؤ، اگر سورج پہ آنا ہے سورج کو مغرب سے نکال دیں گے اللہ کے حکم سے. اللہ یہ بھی کر دے گا، اللہ کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ سورج بھی مغرب سے نکال دے گا، مقابلے پہ ہاتھ ہو جاؤ ساتھ دنیا کے سارے غیر مسلم. پھر کون سی ضرورت رہ گئی جنگ کرنے کی؟ ارے بھائی یہ ساری جنگ و فساد اس لیے ہے نا کہ الگ الگ مذہب کے ماننے والے ہیں الگ الگ خداؤں کی پوجائیں کر رہے ہیں. ورنہ کس کو شوق ہے یار؟ یہاں پہ مسلمانوں کے اندر اتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، خود مسلمانوں میں اتنے فرقے ہیں، کرسچنس میں اتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، گروپس جس کو کہتے ہیں، گروپ در گروپ در گروپ بنے ہوئے ہیں. کیوں بنے ہوئے یہ گروپ؟ ہر گروپ ہر فرقہ اپنے اپنے اس پہ خوش ہے جو اس کو اس کے ماں باپ نے سکھایا ہوا ہے، اس کے مذہبی پیشوا نے سکھایا ہوا ہے. مذہبی کتابوں کے اندر واضح طور پر موجود ہے دنیا کی میجر جو ریلیجنس ہے نا، یہ چار ہیں اس وقت: اسلام، یہودیت، ہندو مت، کرسچینٹی. یہ کرسچینٹی، اسلام، جودازم، کرسچینٹی، جودازم، ہندوازم، اسلام، اور ایتھیزم بھی لے لو. ایتھیزم تو کاؤنٹر پہ آتا ہے نا ان چاروں کے، وہ تو خدا کو مانتے ہی نہیں ہے، یہ تو دھیرے جاہل اور احمق لوگ ہیں، ان کو چھوڑ ہی دو. یہ چار جو ریلیجن ہے دنیا کے، میجورٹی دنیا کی جو کور ہوتی ہے وہ ان چاروں پہ کور ہو جاتی ہے. اسلام کے ماننے والوں کی تعداد دیکھ لو، یہ کرسچنس کی تعداد دیکھ لو، ہندوؤں کی تعداد دیکھ لو، یہ تین بھی بہت ہے. 14 اسرائیل یعنی یہودی تو ویسے ہی گنتی کے اتنے سے ہیں. یہ چار ریلیجن میں دنیا پوری کور ہوتی ہے. چاروں کے اندر سے اسلام کے اندر سے تو مولانا ابرار عالم صاحب ہے. فی الحال میرے پاس تو ایک یہی مسلم اسکالر ہے جو دین اسلام سے تیار ہے، اور میرے پاس کوئی کانٹیکٹ میں نہیں ہے، یعنی کہ کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا، کسی نے کوئی چیلنج نہیں کیا. انہوں نے دیا، انہی کے حوالے سے میں تعارف کرواؤں گا، انہی کے حوالے سے بتاؤں گا ڈیفینیٹلی. اور کوئی کبھی آتا ہے میرے پاس اپنا نام ایڈریس سب کچھ لکھواتا ہے، ڈیٹیل بتاتا ہے، تو تب کی تب دیکھیں گے. غیر مسلموں سے میرے پاس کوئی نہیں آیا، غیر مسلموں سے ابھی تک کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، غیر مسلموں سے کسی نے ابھی اپنا نام اور ایڈریس وغیرہ دے کے رجسٹر نہیں کروایا. مولانا ابرار عالم صاحب نے مجھے ساری انفارمیشن جو کچھ تھا ان کا چیلنجز آرٹیکل سب کچھ دیا ہوا ہے. وہ ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے rightfulreligion.com پر، جاؤ اسٹڈی کر لو، دیکھ لو، کھلا موجود ہے. بات یہ ہے کہ یہ کیوں ہے؟
جب عوام یہ دیکھے گی کہ انہیں کس طریقے سے جھوٹے خداؤں کے نام پہ بیوقوف بنایا گیا، اور یہ بیوقوف بنانے کا کھیل مذہبی پیشواؤں نے کیا، اور مذہبی پیشوا ہی ہیں جو فوجوں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، عوام کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، حکمرانوں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، اپنے دیگر لوگوں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ ارے بھائی، ایک مذہبی پیشوا کے پاس ہی جاتا ہے ایک عام انسان، چاہے وہ ملک کا صدر ہی کیوں نہ بن چکا ہو۔ مودی جی جو ہے نا، وہ بھی جو ہے نا، وہ پنڈت کے سامنے جائیں گے جب ان کو ضرورت پڑے گی، یا کوئی بات ہوگی یا کوئی مسئلہ ہوگا؟ جاتے نہیں جاتے؟ ارے جاتے ہیں نا بھائی۔ مان لو کہ مذہبی پیشوا ایک ملک کے حکمران اور صدر سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، یہی ہوتا ہے جس کی ڈگڈگی پہ ناچتے ہیں لوگ۔ تو وہ جو سکھائے گا، جو بتائے گا، جو برین واش کرے گا، جو دماغوں میں گھسڑے گا، لوگ اس پہ چلیں گے۔ اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ مذہبی کتابوں کے مطابق تو خدا ایک ہے، تو پھر یہ بہت سارے خداؤں کا کانسیپٹ دنیا میں ایجاد کس نے کیا تھا؟ اور یہ دنیا کے جتنے سارے انسان چل پھر رہے ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے، یہ اتنے سارے خداؤں کے نام پہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کہ ان انسانوں کی اکثریت کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس کائنات کا خدا ایک ہی ہے، اور ان کی اپنی کتابوں کے مطابق بھی خدا ایک ہی ہے۔ پھر تو دنیا کے سارے انسانوں کو اس ایک بات پہ ویسے ہی آ جانا چاہیے۔ مقابلہ تو بات کی بات ہے، ابھی سے آ جانا چاہیے کہ واقعی میں خدا تو ایک ہی ہے۔ ہمیں کس نے بیوقوف بنایا؟ ہمیں کس نے بتایا کہ اتنے سارے خدا ہوتے ہیں؟ پریکٹیکل طور پہ بھی خدا ایک سے زیادہ نظر نہیں آ رہا، پریکٹیکل طور پہ خدا ایک سے زیادہ اپنے کارنامے نہیں دکھا رہا کوئی۔ مچھر جو ہے وہ اللہ بنا رہا ہے، مکھی کو بھی اللہ بنا رہا ہے، پرندوں کو بھی اللہ بنا رہا ہے، جانور بھی اللہ بنا رہا ہے، زمین سے سبزیاں پھل فروٹ بھی اللہ اگا رہا ہے، وہ اپنے نام کے سگنیچرز کر رہا ہے ان کے اوپر، وہ ڈیوائن سگنیچرز کر رہا ہے۔ اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ کی خدائی کے؟ پھر کہتے ہیں اللہ کو لا کے دکھاؤ، اللہ کی فوٹو دکھاؤ، تو تم جو مصنوعی خدا بنا کے بیٹھے ہو، تو تم ان کو حقیقی دنیا میں لے کر لا کے دکھاؤ، تو ختم ہوگی بات۔ وہ نہیں کر سکتا کوئی غیر مسلم، کیونکہ سب کے سب مصنوعی کریکٹرز ہیں، وہ کوئی کنٹرول ہی نہیں دکھا پا رہے، اللہ سے کنٹرول چھین نہیں پا رہے۔ اللہ نومولود بچوں کو ان کی ماؤں کے پیٹوں میں بنا رہا ہے، نکلوا ان کے پیٹ سے نکال کے اپنی گواہی دلوا دیتا ہے۔ غیر مسلموں کے جھوٹے مصنوعی خدا ایسا کر نہیں پا رہے۔ تو بات تو یہیں پہ ویسے ہی ختم ہو گئی کہ دنیا کا ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے۔ اب کیا رہ گیا دنیا کے والوں کے لیے ریسرچ کرنے کو؟ کیا باقی ہے؟ ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ یہ جو ہے نا، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، بھائی قرآن کے اندر اللہ کے دین کا لفظ نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ دین کا اس میں لفظ نہیں ہے، دین کا ترجمے میں ٹھونک دیتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے دنیا کے سارے انسانوں کے اوپر یہ بات بتا دی جائے، پہنچا دی جائے کہ صرف اللہ اس کائنات کا خدا ہے، اس کی توحید کے بارے میں بتایا جائے گا، اس کی توحید کے بارے میں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں۔ تو بس وہ بتاؤ دنیا کے سارے انسانوں کو کہ اللہ خدا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ اس کے بعد کوئی انکار کرتا ہے، وہ اللہ نمٹ لے گا۔ یہ اللہ کی 150 سے زیادہ نشانیاں موجود ہیں نا یہاں پر، یہ دکھاؤ دنیا کے سارے غیر مسلموں کو، اور ان کو وہاں تک پہنچاؤ، اسرائیل تک، فلسطین تک، اور دیگر دنیا کے غیر مسلم ممالک تک، تاکہ وہ کلمہ پڑھ اور دین اسلام میں داخل ہو۔ کرنے کا کام یہ کرو، دنیا کے سارے غیر مسلموں تک ان کی اسٹریمنگ کرو، ان کو ایڈورٹائز کرو۔ یہ ہے وہ نشانیاں ناقابل شکست، یہ اللہ کے معجزات ہیں۔ اگر اس سے بھی اگلے لیول پہ کھیلنا ہے تو یہ رائٹ فل ریلیجن کا چینل ہے، جہاں یہاں پہ جا کے مولانا ابرار عالم صاحب کی ویڈیوز لیکچر سن لو۔ یہاں پہ ریسرچ موجود ہے تر و تازہ لاشوں پہ، کہ نیک مسلمانوں کی لاشیں سڑتی گلتی نہیں ہے۔ دکھاؤ دنیا کے غیر مسلموں کو لائیو اسٹریم کر کے، جہاں جہاں پہ شہیدوں کی لاشیں زمین پر ہیں ان کو کیوں دفن کر رہے ہو؟ ان کو دفنانے کے بجائے لائیو اسٹریم کر دو، دکھاؤ گلوبل ولیج کے اندر دنیا کے غیر مسلموں کو، ان کی میڈیکل سائنس والوں کو دکھاؤ، ان کے ریسرچرز کو دکھاؤ، نیشنل جغرافک والوں کو دکھاؤ، BBC والوں کو دکھاؤ کہ کافروں کی لاشیں سڑ گل جاتی ہیں لیکن مسلمانوں کی لاشیں تر و تازہ رہتی ہیں، اور یہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ ان کو دکھاؤ، آفیشیل طور پہ دکھاؤ۔ جتنے رو رہے پیٹ رہے ہیں، رونے پیٹنے کے ساتھ اگر یہ رونا پیٹنا دکھانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ لاشوں کو دکھا دو تر و تازہ، جو اللہ زندہ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کسی کافر کی لاش کو تر و تازہ نہیں رکھتا۔ پہلے تو یقین پیدا کرو اس پر، جب یقین ہوگا تو آگے پہنچاؤ گے نا۔ میں بتا رہا ہوں کہ کسی کافر کی لاش تر و تازہ نہیں ہوتی زمین کے اندر نہ زمین کے اوپر۔ کیمیکل استعمال نہ کیا جائے، کیمیکل بھی اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو ڈھانچوں پہ استعمال کرتے ہیں، اسکیلیٹن پہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ میں ایکسپوز کر چکا ہوں، میری ویڈیو دیکھ لینا، سرچ کر لینا، نیشنل جیوگرافک اور انکرپٹیبل کے اوپر دا ٹرو گاڈ شو میں نے کیا تھا۔ یہ نشانیاں ان کو دکھاؤ۔ اسٹیبلش سائنس کے رولز کے مطابق بھی یہ ناممکن ہے کہ کوئی انسان مرنے کے بعد تر و تازہ خون کے ساتھ، تر و تازہ باڈی کے ساتھ ویسے کا ویسا ہی رہے۔ یہ میڈیکل سائنس بھی نہیں مان سکتی، یہ دنیا کا کوئی سائنٹسٹ نہیں مان سکتا۔ جاہل کی بات میں نہیں کر رہا، جو جہالت کے نام پہ ایتھزم وغیرہ پھیل رہا ہے، جو سائنس کے لفظ کو بھی اپنے لیے استعمال کرتے ہیں،
میں یہاں پیور سائنس کی بات کر رہا ہوں. جو سائنٹسٹ ہوگا وہ کبھی نہیں مانے گا کہ یہ ممکن ہے کہ ایک انسان کا جسم تر و تازہ رہے موت کے بعد، اور اس میں بلڈ بھی فریش رہے، اس کے آرگنز ہر چیز ٹھیک رہے، ویسا جیسے کہ وہ ابھی سو رہا ہے. نہ کہ ڈھانچہ، نہ کہ سڑا گلا، نہ کہ بدبو. ایسا نہیں ہوتا نارمل کنڈیشن پہ، لیکن ایسا ہوتا ہے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے ساتھ جو نیک ہوتے ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان شارٹ جن سے اللہ خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے، اللہ ان کی لاشوں کو زندہ رکھتا ہے. یہ بات دنیا کے غیر مسلموں کو بتاؤ بھی کہ قرآن میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 154، چیپٹر نمبر 3 ورس 169 کے مطابق بھی جو اللہ کے راہ میں قتل ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہیں. اللہ نے ان کو زندہ ڈکلیئر کیا ہے، اور اللہ ہی نے پریکٹیکل طور پہ دکھا دیا ہے جو چیز زمین پر. اب اس کو دنیا کے غیر مسلموں تک اسٹریم کر دو اور ان کو دعوت دو، وہ آ کے دیکھیں، چیک کریں ان کو. وہ تو شہید ہو چکے ہیں، ان کو دعوت دو، وہ چیک کریں تاکہ وہ اس کو دیکھ کے سوچیں، غور کریں کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں، ہم کس کو مار رہے ہیں. کیونکہ ان کی لاشیں سڑ گل جاتی ہیں. شاید کہ وہ سوچیں اور غور کریں، لیکن پہلے ان کو علم دو، ایجوکیٹ کرو، ان کو سکھاؤ سمجھاؤ، بتاؤ کہ کون ہے اصل دین پر، کون ہے اصلی خدا کا پجاری، کون ہے سچے دین کا. تب جا کے وہ عقل استعمال کرنے والے جتنے ہوں گے وہ کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں داخل ہوں گے. کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کی کوششوں سے غیر مسلم اسلام کو قبول نہیں کر رہے؟ حالانکہ وہ کتابوں کے ذریعے کام کر رہے ہیں، وہ معجزات کے ذریعے کام نہیں کر رہے. میں یہاں معجزات کے ذریعے دعوت دینے کی بات کر رہا ہوں. میں اللہ کی نشانیوں کے ذریعے غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. کیا دنیا کے اندر اور دیگر مسلم اسکالرس کی کوششوں سے غیر مسلم کلمہ نہیں پڑھ رہے نا؟ لیکن نشانیوں کو دیکھنے کے بعد جس تعداد میں غیر مسلم اسلام میں داخل ہوں گے، ان کے ہوش اڑ جائیں گے، ان کے مذہبی پیشواؤں کے ہوش اڑیں گے جو ان کو اپنا غلام بنا کے بیٹھے اور ان کو یوز کر کے اور ان کو مسلمانوں کے خلاف برین واش کر کے لڑواتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جا کے مار پیٹ کریں. ان مذہبی پیشواؤں کا کھیل تو ان نشانیوں کے ذریعے ویسے بھی ختم ہو چکا ہے، باطل ثابت ہو چکا ہے، لیکن دنیا کی جو نان مسلمس کی میجورٹی ہے اس کو ابھی اس کی خبر نہیں ہے. وہاں تک پہنچانا ہے نشانیوں کو. یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام کرے گا کون؟ یہ کام کرو کرنا ہے. میں تو نہیں کہہ رہا کسی سے جا کے کوئی یہ کر دو اور وہ کر دو، جا کے جو پھٹے اور یہ کرے. نہ 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 نہ، سیدھا سیدھا کام ہے، بغیر لڑائی کے، بغیر گالی کے، بغیر جنگ کے، بغیر قتل و غارت کے نشانیاں دکھاؤ. پریچنگ ہی کرنے کا شوق ہے تو پھر اس بات کی پریچنگ کرو. ایموشنلی کرنا ہے تو پھر اس بات پہ ایموشنل کرو کہ اس کائنات کا اصل خدا تو اللہ ہے. تم لوگ کس کی پوجا کر رہے ہو؟ جنہوں نے مچھر بھی نہیں بنائے، جنہوں نے مکھی بھی نہیں بنائے، جو پانی کا قطرہ بھی نہیں بناتے، ان کی پوجا کرنے کی کیا توک ہے؟ وہ تو کسی کی مدد کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اللہ نے مدد کے لیے کیا کیا ہوا اس کو میرے چینل پہ دیکھ لو، محمد ذیشان ارشد کے اوپر، کہ اللہ نے میری مدد کے لیے کیا کیا. میں نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی، اس کے دین کے لیے کام کیا. اللہ نے پھر میری مدد کیا کی ہے؟ میں نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی، اس نے میری مدد کی. اور اللہ اپنی مدد بھیجتا ہے. جس بات پہ میں نے اسٹارٹ کیا تھا نا، یہ جو آیت اس نے لگائی ہے یہاں پر، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا. ہاں، اللہ نے میرے قدم مضبوط جما دیے اپنے فضل سے. میں نے اللہ کی مدد کرنے کی کوشش کی، اللہ نے میری مدد کی ہے. اگر اللہ میری مدد نہیں کرتا تو یہ جو کچھ بھی لیجنڈ محمد ذیشان ارشد چینل پہ موجود ہے نا، یہ کبھی بھی تیار نہیں ہوتا. یہ سب نشانیاں، یہ سب معجزات، یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے ہے. اس کو دیکھ لو، اس کو سمجھ لو، اس کو دنیا کے غیر مسلموں تک پہنچاؤ.